اس کے بعد اس میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مذاکرات ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 نقطے سامنے رکھے. پہلا نقطہ تو یہ رکھا کہ ٹھیک ہے، اگر امیر کی طرف سے مجھے کوفہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں. نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ اس پہ راضی نہیں ہو، اس پہ بھی راضی نہیں ہو، تو میں سیدھا دمشق جا کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن میں بیعت اگر ہوں گا تو ڈائریکٹ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا. عراق کا جو گورنر ہے ابن زیاد، جس کے بارے میں مشہور تھا لٹیرا، چور، شرابی، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا. مقصد تو خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے، تو میں دمشق جا کے یزید کے ہاتھ پہ براہ راست بیعت ہوں گا. اس گورنر کے ہاتھ میں بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور تیسرا مطالبہ یہ رکھا کہ اگر ان تم دونوں شقوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، نہ مجھے مدینہ واپس جانے دیتے ہو، تمہیں ڈر ہے کہ میں بغاوت کروں گا، یہی ڈر ہوگا کہ مدینہ واپس جاؤں گا تو بغاوت کروں گا میں، یا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا تو گورنر کی بے عزتی ہے اس میں، تو تیسری شق جس کے لیے میں تیار ہوں وہ یہ کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے ترکیوں کے خلاف، رومیوں کے خلاف جو جہاد ہو رہا ہے محاذ پہ، مجھے وہاں جانے دو. میں ساری زندگی محاذ جنگ پہ گزارتے گزارتے وہاں شہید ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا وہاں پہ، تو تمہیں کسی قسم کی بغاوت کا ڈر اور خوف نہیں رہے گا. یہ وہ 3 پوائنٹ ہیں حضرت حسین نے جو سامنے رکھے، جن کو تقریباً تمام محقق مورخین اہتمام سے بیان کرتے ہیں. اس میں کہیں بھی لڑائی نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف، اس میں کہیں بھی بغاوت کا عنصر نہیں ہے. تو میں جاؤں گا رومیوں کے خلاف لڑوں گا، اور لڑوں گا امیر المومنین کے ماتحت ہو کے. جب ایلچی یہ خبر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا، گورنر کے پاس، تو ابن زیاد ان 3 نکات سے بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ یہ اچھا ہوا کہ ہمارے ہاتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگین ہونے سے بچ گئے. یہ تینوں نکات بہت اچھے ہیں. اس وقت ایک بدبخت عبداللہ بن سبا کے چھوڑے ہوئے ایجنٹ آج تک موجود ہے، جس بدبخت کا نام تاریخ میں تمام مورخین ذکر کرتے ہیں، شمر ذل جوشن. نام بھی ایسا کرشنوں والا نام ہے، پتہ نہیں مسلمان تھا کہ نہیں تھا. شمر ذل جوشن. تو اس بدبخت نے ابن زیاد کو مشورہ یہ دیا کہ دیکھو، اگر تم یزید کی نگاہوں میں، خلیفہ کی نگاہوں میں بڑے بننا چاہتے ہو تو خلیفہ تو اسی سے خوش ہوگا کہ خلیفہ کی بغاوت کا جس میں ذرا سا بھی امکان ہو، اس کو بھی قتل کر دیا جائے. لہذا تمہارے اس اقدام سے یزید خوش نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتے، لیکن اس نے یہ مشورہ دیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے لیے مستقبل میں خطرہ بن سکتے ہیں. لہذا بہر صورت ان کو مجبور کرو. یہ نہیں کہا کہ قتل کرو ان کو پتا تھا کہ یہ قتل پہ کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا. مسلمان تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خون سے کوئی مسلمان اپنے ہاتھ رنگین کرنا نہیں چاہتا تھا. کہا کہ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا اس میں تمہاری بہت بڑی بے عزتی ہے. کوفہ والے کہیں گے کہ حضرت حسین یزید کے ہاتھ پہ تو بیعت ہونے کے لیے تیار ہے، مگر اس بدبخت کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا. تمہاری جو سیاسی ساکھ ہے وہ خراب ہو جائے گی. جیسے آج کل سیاسی رہنما چاہتے ہیں نا بھائی اس کو اپنے ساتھ ملاؤ ورنہ. خیر، کہا کہ ان کو جانے نہ دو، بلکہ ان کو زبردستی اپنے ہاتھ پہ بیعت پر مجبور کرو. قتل کا ارادہ نہیں، بیعت مجبور کرو اپنے ہاتھ پہ. ابن زیاد اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایک لشکر بھیجا، اسی بدبخت کو بھیجا، شمر ابن جوشن کو. کہا کہ عمرو ابن سعد کو خط لکھ کے بھیجا کہ عمرو ابن سعد کو کہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی اس بات پہ مجبور کرے کہ وہ میرے ہاتھ پہ کوفہ میں آ کے بیعت ہو جائیں. زبردست، قتل وقتل کا نہیں، زبردستی. اگر وہ بیعت پہ نہیں ہوتے تو ان کے خلاف تلوار اٹھائے، جنگ کر کے ان کو مجبور کیا جائے تاکہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو. اور اگر عمرو ابن سعد اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا تو عمرو ابن سعد کو قتل کر دو. جب یہ جو تھا شمر ذل جوشن یہ آیا ہے کربلا میں، تو یہ جو عمرو ابن سعد تھا یہ سمجھ گیا کہ اب یا تو مجھے حضرت حسین کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی اور ان کو بیعت پر مجبور کرنا پڑے گا، ورنہ مجھے بم دھماکے سے اڑا دیا جائے گا. آج کل تو بم دھماکے سے اڑاتے، اس زمانے میں تلوار سے اڑایا جاتا تھا. مجھے اڑا دیا جائے گا. لہذا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا اور کہا کہ حضرت میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہتا اہل بیت کے خون سے. بہت زور لگایا اس نے کہ آپ براہ مہربانی
آپ اس ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں، ورنہ میری زندگی کو بھی خطرہ ہے اور اس میں جو ہے بہت مسائل کھڑے ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فرمایا اگر میں بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا، اس بدبخت کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا۔ مقصد امن ہے تو امن اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ جب دیکھ لیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی طرح آمادہ نہیں ہوئے تو بالآخر اس نے جنگ کا ارادہ کیا اور تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، اور 9 محرم جمعرات کا دن تھا جس دن جنگ کے لیے تیاری شروع کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل بیت سے فرمایا کہ دیکھو یہ تو کسی صورت میں آمادہ نہیں ہو رہے اور مجھے تقریباً یقین ہو چلا ہے میں بیعت کرنے کے لیے تیار تو ہوں گا نہیں بیعت ہونے کے لیے، جس کے نتیجے میں مجھے تقریباً یقین ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی ہے تو آپ کے اہل خانہ رونا شروع ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن تھی، سگی بہن، وہ بھی روئی۔ تو تاریخ کی جو مستند روایات ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو آواز پست کرنے کا حکم دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام میں نوحے کرنا، چیخ چلا کے رونا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو روتے ہوئے گریبان چاک کرتی ہیں، سینہ پیٹتی ہیں اور آوازوں کو بلند کرتی ہیں، اور فرمایا کہ یہ دن ہمارے لیے آزمائش کا دن ہے، لہذا عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ شیعہ مورخین نے خود یہ بات لکھی ہے کہ 9 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، پانی تھا تو غسل کیا نا، نہیں آ رہی سمجھ بات؟ وہ کہتے ہیں پانی بند ہو گیا 1 ہفتے سے اور کھانا بند ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پانی موجود تھا، کیونکہ کربلا میں جہاں یہ ٹھہرے تھے پانی کی نہر میرا خیال ہے آج تک بھی موجود ہے، وہ جو وہاں سے گزرتی ہے، دریا ہے بلکہ باقاعدہ۔ تو نہ پانی بند ہوا میرے بھائی، نہ روٹی بند ہوئی، کچھ بھی بند نہیں ہوا، کھانا پینا الحمدللہ موجود تھا، سب چل رہا تھا۔ غسل کیا، نماز اور تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت خوشخبری سنائی، بری خبر نہیں سنائی، شہادت کی خوشخبری سنائی۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ نہیں بتایا کہ یہ منحوس دن ہوگا تمہارے لیے، اور شہادت تو مبارک دن ہوتا ہے مسلمان کے لیے، شہادت سے بڑھ کر کون سا دن ہوگا؟ 10 محرم جمعے کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ زبردستی ان کو پکڑ کے حوالے کیا جائے۔ مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے بھتیجے تھے، ان کی اولادیں بھی جنگ میں موجود تھیں، اور ان کے والد چونکہ شہید کر دیے گئے تھے، غصے میں تھے وہ لوگ، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جتنے بھی اہل بیت میں جوان مرد تھے، حضرت حسین کی تمام اولادیں جوان تھی اس وقت، جوان اولادیں اور جتنے بھی اہل بیت کے جوان مرد تھے، عورتوں کو ہٹا کے جتنے مرد تھے، ان تمام مردوں نے حضرت حسین کا محاصرہ کیا اور کہا کہ جب تک حضرت حسین، ہمارے اندر خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، ہم دشمن کو، باغیوں کو حضرت حسین تک پہنچنے نہیں دیں گے، اور ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ کتنے تھے وہ؟ اس میں 2 طرح کی روایات ہیں، ایک روایت میں 13 ہے ابن سعد کی روایت، اور جو زیادہ سے زیادہ روایت ملتی ہے وہ 72 افراد، 72 جوان مرد تھے حضرت حسین کے ساتھ، تو 72 کے 72 جوان مرد شہید ہو گئے، آخر میں حضرت حسین اکیلے رہ گئے۔ تو پھر حضرت حسین کی طرف کون بدبخت بڑھا؟ اس میں عمرو ابن سعد کا نام نہیں ہے، کمانڈر نہیں تھا، جو بھی تھا بہرحال اس نے بھی پوری کوشش کی کہ ان کو پہلے گرفتار کیا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے پہلے آپ کا ہاتھ کاٹا، اس نے ہاتھ پہ وار کیا، بازو پہ، پھر بائیں بازو پہ وار کیا، اس طرح جسم پہ وار مختلف کیے تاکہ آپ گرفتاری پیش کر دیں، مگر آپ نے گرفتاری نہیں دی، جس کے نتیجے میں اس بدبخت نے، جو بدبخت تھا مسلم تھا، غیر مسلم تھا، منافق تھا، یہودی تھا، ظاہر ہے کسی مسلمان کی اولاد نہیں ہو سکتا، اگر مسلمان تھا بھی تو ایسا بدبخت کہ اس کا اسلام ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا، اور اس کے بعد یہ سر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک
اس نے کوفہ پہنچایا یقین دہانی کرانے کے لیے کہ حضرت حسین کو ہم نے قتل کر دیا ہے. حضرت حسین کا سر بھی پہنچایا اور ابن سعد کے جتنے افراد تھے انہوں نے جتنے اہل بیت تھے اس وقت خیموں میں موجود، جن میں حضرت زینب بھی اور چھوٹے بچے جوان مرد تمام قتل کر دیے گئے، جن کی تعداد تقریباً 72، اور جتنے افراد باقی بچے تھے ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا. ایک بات اہم ہے یہاں پہ، اس وقت حضرت حسین کے ایک جوان بیٹے باقی رہ گئے تھے زین العابدین، جن کو علی اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ چونکہ بیمار تھے لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا، یہ شیعہ خود اس کے معترف ہیں. اور حضرت حسین کی پھر آگے جتنی اولاد چلی ہے وہ امام زین العابدین ہی سے چلی ہے. اس سے دو باتیں پتہ چلی. نمبر ایک، یہ جو آج کل حسینی سید مارکیٹ میں اتنے اویلیبل ہیں یہ جعلی ہیں، کیونکہ حضرت حسین کے صرف ایک بیٹے زندہ رہ گئے تھے کربلا میں. ایک بیٹے سے میرے بھائی اتنے نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہر آدمی حسینی سید بنا ہوا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس فوج نے اس کا خیال کیا تھا کہ جو بیمار ہے اس پہ تلوار بولو بھائی نہ اٹھائی جائے. بیمار تھے اس لیے ان کو چھوڑ دیا. تلوار صرف انہی پہ اٹھائی ہے جو لڑنے والے تھے. تو یہ جو ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے نا ظلم و ستم کی، ایسی یقیناً اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ نبی کے نواسے کا خون ہوا ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس نے قتل کیا وہ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے بھائی جس طرح قصے سنا کے تڑکا لگا کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اس طرح واقعہ ہے نہیں. پانی بند ایک شیعہ بیان کر رہا تھا کربلا کا واقعہ. ان کا مقصد ہے عوام کو رلانا، کیونکہ بیچاروں کے پاس پورے سال کرنے دھرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں. ایک محرم ہی ہوتا ہے جس میں کربلا کا واقعہ سنا کے خود بھی روتے ہیں، پبلک بھی روتی ہے. اگر یہ محرم کا میں کربلا ان سے چھین لیا جائے تو بیچاروں کے پاس کچھ بچے گا نہیں. عوام بیٹھے گی کس موضوع پر بیان سنے گی؟ تو کوئی بیواؤں کے حقوق یا یتیموں کے حقوق یا کوئی، یہ تو بیچاروں کے لغت میں ہے ہی نہیں. نماز روزہ زکات کچھ نہیں ہے. کربلا ہے جس سے پورا دین چل رہا ہے. بعض لوگوں کا دین ربیع الاول سے چل رہا ہے، بعض کا کربلا سے چل رہا ہے. تو ایک آدمی جو تھا وہ اس نے امام حسین کا واقعہ سنانا تھا، اور چھوڑے واقعے میں حذف کر دیتا ہوں، بات کافی لمبی ہو جائے گی، پھر بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے اس سے. خیر، تو حضرت حسین اللہ تعالی عنہ کو اس طرح شہید کیا گیا اور اہل بیت تمام کے تمام کو لے جایا گیا ابن زیاد کے پاس. یہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی جب یہ ابن زیاد کے پاس پہنچے ہیں تو ابن زیاد نے کے سامنے انہوں نے بہت اونچی زبان میں بات کی اور کہا کہ بدبخت، تو نے جو کچھ کیا وہ ایک ایسا کام ہے، یعنی نبی کے نواسے کے خون سے ہاتھ رنگین ہو جانا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے. تو جب بہت زیادہ انہوں نے اس کے سامنے آواز اونچی کی تو ابن زیاد غصے میں آیا اور ارادہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اس وقت عورتوں اور بچوں کا اس دور میں بھی احترام کیا جاتا تھا. حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن تھی، انہوں نے ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ بدبخت، تو نے نبی کے نواسے کو تو قتل کر دیا ہے، اب کیا تو مزید اپنے ہاتھ نبی کے آل سے کے خون سے جو ہے رنگین کرنا چاہتا ہے. ابن زیاد نے جب یہ جملہ سنا تو اپنے قتل کے ارادے سے باز آ گیا. اس کے بعد حضرت معاویہ یزید کو جب پتہ چلا ہے تو یہ تمام اہل بیت اور حضرت حسین کا سر مبارک دمشق پہنچایا گیا. تمام شیعہ مورخین اس پر متفق ہیں. آپ کسی شیعہ سے پوچھ لیں، ان کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ یزید نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دیکھا ہے تو اس نے جو اپنا گورنر تھا عراق کا، یہ کوفہ کا گورنر جس کا نام ابن زیاد ہے، اس پر لعنت بھیجی اور کہا کہ اللہ ابن سمیہ پر لعنت کرے. ابن سمیہ اس لیے کہا کہ عرب جب کسی کو گالی دیتے تھے تو ماں کی طرف منسوب کرتے تھے، باپ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے اس کے باپ کا پتہ ہی. آج انگریز منسوبی ماں کی طرف کرتا ہے، صحیح ہے، کہ باپ کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو یزید نے کہا کہ اللہ ابن سمیہ پر لعنت کرے اور کہا کہ مجھے خوش کرنے کے لیے اس سے کم بھی کچھ کیا جا سکتا تھا، میں اس پر راضی نہیں تھا.
اس کے بعد اس نے جتنے اہل بیت تھے تمام کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھا اور مدینہ منورہ عزت اور اکرام کے ساتھ روانہ کیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا، بہرحال یہ چونکہ اس کی دور حکومت میں یہ کام ہوا ہے اور ابن زیاد چونکہ اس کا گورنر تھا، لہذا بہت سے علماء یزید کو بھی لعن طعن کرتے ہیں کیونکہ اس کے گورنر نے یہ کام کیا ہے، اور بعض علماء یزید کا دفاع کرتے ہیں کہ اگرچہ گورنر نے کیا ہے مگر گورنر نے یزید کی اجازت سے یہ کام نہیں کیا تھا۔ حقیقت کیا ہے، اللہ یزید کو قیامت میں پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا، میرے بھائی ہمارا چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ جانے وہ لوگ جانے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو کربلا کے نام سے موسوم ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی اس سے زیادہ حقیقت نہیں، یہ یقیناً بہت بدبختی کی بات ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے، اس واقعے کے بعد جو کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، اس کی عزت معاشرے میں کم ہوئی اور کچھ وقت کے بعد وہ گورنری سے دستبردار ہو گیا، ذلیل ہو کر مر گیا، واللہ عالم کیا ہوا پھر اس کے ساتھ۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جہاد ہوتا رہا ہے، الحمدللہ آج تک ہو رہا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے، مختصر الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے کربلا کی حقیقت کو بیان کیا جو صحیح سند سے ثابت، باقی بیان کرنے والے معلوم ہے کیا کچھ شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چونکہ بغاوت پر ڈٹے رہے تھے، تو حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر نے چونکہ مکہ میں خلافت کا اعلان کیا، تو حجاج بن یوسف نے مکہ پہ چڑھائی کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ ہے اسلامی تاریخ کا وہ ایک اہم پہلو جس کو آج کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں فضول کہانیاں، فضول قصے، آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں، 1.5 گھنٹے، پھر پانی بند، پھر زینب آئی، پھر زینب گئی، پھر وہ آئے، پھر وہ گئے، مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے، کون آیا کون گیا، پھر یہ نہیں ملا، پھر وہ نہیں ملا، ایسے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں کیا سبق ملتا ہے ان واقعات سے؟ جو اچھا یہاں ایک اہم چیز، یہ بات بھی تمام مورخین ذکر کرتے ہیں، تقریباً تمام مورخین، کہ یزید نے جب حضرت حسین کا سر دیکھا اور دیکھا کہ میری دور حکومت میں یہ کام ہوا ہے، تو 3 دن تک یزید اور اس کے اہل خانہ نے ماتم کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بولو بھائی، کیا کیا ہے؟ ماتم کیا ہے، صحیح ہے نا؟ سینہ پیٹا ہے۔ کس نے پیٹا؟ یزید اور اس کے اہل خانہ نے۔ حضرت حسین کے جتنے ماننے والے اور اہل خانہ تھے، کسی نے اونچی آواز سے رونے کی بھی کوشش نہیں کی ہے اس ظلم پر، لہذا جو حضرت حسین کے ماننے والے ہیں وہ آج تک خاموش ہیں، اور جو یزیدی ہیں وہ آج تک روتے پیٹتے اور سینہ، بولو بھائی، جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے اسی کی اتباع کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو آج تک وہی پیٹ رہے ہیں جنہوں نے کیا ہے۔ یزید کے بارے میں ہے کہ وہ کیونکہ اس کے دور خلافت میں اتنا بڑا جرم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے نبی علیہ السلام حضرت حسن حسین سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ مجھے تو حقیقت ہے کہ یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہتا، جو اس لیے میں واقعات کے اکثر پہلو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، صحیح نا؟ جہاں وائرس آنے کا امکان ہو وہ ڈیلیٹ۔ یہ ایسے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے واقعات ہیں، ظاہر ہے انسان کیسے جذبات پہ قابو رکھے، جو ہے نا۔ میں جب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھ رہا تھا بیان کے لیے، جو صحیح اسناد سے ثابت ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا میں عوام کے سامنے کیسے، یہ صرف یہی بات کہ حضرت حسین کا قتل ہوا ہے میدان کربلا میں، یہی بات مسلمان کو رلانے کے لیے کافی ہے۔ تو بڑی مشکل سے میں نے سوچا کہ میں آج کسی طرح جذبات پہ قابو رکھ کے جلدی اس کو سمیٹ کے بیان کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کتنی تھی حضرت حسن اور حضرت حسین سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ یہ محبت اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ بھی اپنے پوتے نواسوں سے محبت کیا کریں، بچوں سے محبت کیا کریں، مار کے کوٹ کے مسجد سے باہر نہ نکالا کریں ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو مسجد کے دروازے پر دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نرم ہو گیا، بچوں کو دیکھ کے محبت انسان کی بھڑکتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی خطبہ جو ہوتا ہے، ایک تو ہماری تقریر ہوتی ہے نا، ایک وہ خطبہ جس کو سننا واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ چھوڑ کے گئے اور حضرت حسن حسین کو اٹھا کے لائے